حي على الفلاح. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ. اے ایمان لانے والو، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچائے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا اور تمہارے قصور معاف کرے گا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں. وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے، ہم چاہیں تو ایسی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں. یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ. اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا. اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے، لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہے. اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں. بس آپ لوگ اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکاری حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو. جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہ کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی. پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے، پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے. یہ لوگ اصلی دیوالیے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو یہ آیتیں میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی، ان میں کچھ اہم باتوں کی طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے. یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر مومن لوگ تقوی اختیار کریں گے تو اللہ ان کے لیے ایک فرقان پیدا کرے گا، ایک کسوٹی پیدا کرے گا، ایک امتیاز پیدا کرے گا اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب یہ فرقان کیا ہے؟ فرقان کو بہت سارے علماء کرام نے، کچھ لوگوں نے اس کو شہرت کے معنی میں لیا کہ اگر ایک آدمی متقی بن جائے گا تو اللہ اس کو دنیا میں بھی ایک شہرت دے گا اور اس کی مشہوری ہو جائے گی نیک کاموں کے سلسلے میں. جیسے حدیث میں ذکر آیا ہے کہ جب کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے. پھر اللہ جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کو بہت پسند کرتا ہوں، اس کو محبوب رکھتا ہوں، آپ بھی اس کو محبوب رکھ. پھر حضرت جبریل علیہ السلام اس کو محبوب رکھتے ہیں. پھر جبریل علیہ السلام فرشتوں میں آسمان پہ اعلان کرتے ہیں ان کی محبوبیت کے بارے میں. پھر وہی فرشتے زمین میں پھیل جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس متقی شخص کی محبت پیدا کرتے ہیں. ایک معنی تو یہ لوگوں نے بیان کیا ہے فرقان کا کہ اس سے شہرت مراد ہے، نیک نامی مراد ہے. اور بعض لوگوں نے اس کو، جیسے صدی اور باقی لوگوں نے اس کو نجات کے معنی میں لیا ہے کہ اگر ایک آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کو نجات مل جائے گی دنیا میں برائیوں سے، بد اخلاقیوں سے، غلط لوگوں سے اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے. اور بعض لوگوں نے یہ فرمایا ہے کہ فرقان ہر وہ چیز ہے جو حق و باطل کے درمیان امتیاز کرے،
جسے تدبر قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، چاہے وہ خارجی انداز کی کوئی بات ہو یا علمی انداز کی ہو، عقلی انداز کی ہو، عملی انداز کی ہو یا دلائل ہو، تو جو بھی اس معاملے میں ہو تو اس کو کہا گیا ہے کہ یہ فرقان ہے جو تمیز کرتا ہے۔ یہ جنگ بدر کو بھی فرقان کہا گیا ہے، قرآن کو بھی فرقان کہا گیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں کو فرقان کہا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فرقان کا مطلب یہ ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان جدائی کرے، یا انسانوں کو حق پر قائم رہنے اور باطل سے دور رہنے کے لیے تیار کرے۔ اس قسم کی ہر واقعاتی یا کوئی بھی دلیل، چاہے عقلی ہو، چاہے نقلی ہو، عملی ہو، اس کو فرقان کہتے ہیں۔ اور سورہ طلاق میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ وَمَن يَتَقِ اللَّهُ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایک نجات کا راستہ جو ہے مہیا کر دیتا ہے اس کے لیے۔ تو یہاں اس کو خروج ملتا ہے اس خرابی سے، اس جس مصیبت یا پریشانی میں ہوتا ہے، تو تقوی کے ذریعے سے انسان کو نجات مل جاتی ہے، اور برائی کی وجہ سے جو انسان جو ہے پھنس جاتا ہے اور وہ اور زیادہ خرابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے پہلے جو ہے صحابہ کو بیان کیا گیا کہ تمہارے ساتھ اللہ نے کتنے احسانات کیے، اس کے بعد یہاں پر اللہ جو ہے اپنے احسانات کا ذکر کرتا ہے کہ اگر آپ تقوی حاصل کرو گے، ایک تو آپ کو فرقان ملے گا، اور دوسرا تمہارے تمام گناہوں کو معاف کیا جائے گا، تمہاری برائیوں کو دور کیا جائے گا، اور مغفرت کی جائے گی تمہاری، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دے یا قتل کر دے یا جلا وطن کر دے۔ تو پہلے صحابہ کے ساتھ جو ہے اس احسان کا ذکر کیا گیا ان کے بارے میں، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ فِي الْأَرْضِ، یعنی اس واقعے کو یاد کرو جب تم لوگ زمین میں بہت محدود تھے اور ہمیشہ تمہیں خطرہ رہتا تھا کہ تم کو اچک کر نہ لیا جائے، لیکن اللہ نے پھر آپ کو جو ہے بہترین مقام عطا کیا، مدینہ میں مسکن عطا کیا، اور آپ کو بہت ساری طیبات سے نوازا اور اچھی اچھی چیزیں کھانے کے لیے دے دی اور امن دے دیا۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ پر بھی اللہ نے بڑا احسان کر دیا جب آپ کے خلاف جو ہے منکرین حق تدبیریں سوچ رہے تھے کہ یا آپ کو قید کر دیں یا نعوذ باللہ قتل کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ چونکہ جیسا وہ واقعہ ہم جانتے ہیں کہ جب مدینہ میں اسلام پھیلنے لگا اور اب دارالندوہ میں مشرکین مکہ جمع ہو گئے، اس میں ابو جہل بھی تھے اور تمام مشرکین تھے، اور ایک نجدی شیخ کی صورت میں شیطان بھی اس مجلس میں آیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں بھی ایک عرب ہوں، میں بھی اس قومی مشورے میں شمولیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اب تدبیریں ہونے لگی۔ اب بعض لوگوں نے کہا، جیسے ابو البختری بن ہشام، اس نے کہا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، اب تو اسلام پھیل رہا ہے، مکہ سے تو اب مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے، اور وہاں پر صحابہ جو ہے وہاں کے مدینہ کے انصار اور پھر وہاں مہاجر بھی اگر گئے تو ایک ان کو موقع ملے گا اسلام کو جو ہے ایک وہ تمکین دینے کا، اسلام کو استحکام دینے کا، اور وہاں کے لوگ متاثر ہو جائیں گے اسلام سے۔ پھر ہو سکتا ہے ان کے پاس اتنی طاقت آ جائے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کر دیں۔ یہاں تو ہم ان کو دبا کے رکھے تھے مکہ میں، لیکن مدینہ میں جا کے ہمارے قابو سے وہ باہر ہو جائیں گے۔ اب وہ مشورہ کرنے لگے کیا کیا جائے ایسی صورتحال کا، کیونکہ اب مدینہ میں بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، وہاں دعوت پہنچ چکی ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے پہلے ہی بیعت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ تو اس لیے پھر بہت سارے لوگوں نے مشورے دیے، مثلا ابو البختری بن ہشام، اس نے کہا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں باندھ لینے چاہیے اور اس کو گھر میں بند کرنا چاہیے، اور اسی کا مطلب یہ سبتو کا، یعنی آپ کو جو ہے یہ قید کرنا چاہتے ہیں، اس بات جو ہے قید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور ہشام بن عمرو نے کہا کہ نہیں، ہمیں ان کو شہر بدر کرنا چاہیے، اور اسی کا یہاں پر یہ کہا یخرجو کا۔ لیکن جو یہ بوڑھا نجدی شیطان تھا اس نے ان دونوں تجویزوں پر اعتراض کیا۔ اس کے بعد ابو جہل نے تجویز پیش کی کہ ہمیں جو قریش کے نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کو ہر قبیلے میں سے منتخب کرنا چاہیے، اور جو بہترین تلوار زنی میں ماہر ہو اس کو چوز کرنا چاہیے، منتخب کرنا چاہیے،
اور بیک وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں حملہ کرنا چاہیے اور نوز باللہ ان کو شہید کرنا چاہیے. تو یہ ان کا ایک منصوبہ تھا. اس تجویز کو سب لوگوں نے قبول کیا اور اس کو شیطان نے بھی قبول کیا اس مشورے کو. اور وہ یہ کہہ رہے تھے, ابو جہل نے یہ کہا کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیک وقت شہید کریں گے, ایک ہی حملے میں ان کو ہم قتل کر لیں گے, پھر تمام قبائل قریش سے رسول کا خاندان جو ہے انتقام نہیں لے سکتا ہے, بدلہ نہیں لے سکتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر دیت دینی پڑے گی, خون بہا دینا پڑے گا, وہ تو ہم دے سکتے ہیں. تو اس پہ سب کی تجویز, اس تجویز پہ سب نے اتفاق کیا, ساتھ کیا, اور اس کی تائید جو ہے اس نجدی جو بوڑھا تھا جو اصل میں شیطان تھا, اس نے بھی اس کی یہ جو ہے تائید کی. اور یہ اسی لیے فرما گیا کہ آپ کو یہ قتل کر سکتے, یہ سازش کر رہے ہیں. تو اس طرح سے پھر جو ہے انہوں نے یہ کوشش کی, لیکن اللہ نے جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر اس کے بارے میں باخبر کر دیا, واقف کر دیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے بعد ہجرت کا راستہ لیا. حالانکہ ابھی شام کو ہی یہ سب لوگ جمع ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بعد, اور چاروں طرف سے گھیرا ڈال دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ فرمایا کہ آپ میرے بستر پر سو جانا, اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اور اس وقت کیا ہوا کہ سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے اور شاہد الوجود ان کے اوپر جو ہے گرد پھینکتے ہوئے آگے نکل گئے, اور ان کو نظر نہیں آیا. تو اس کا ذکر سورہ یاسین میں بھی آیا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو ہے چلے گئے, اور پھر غار سور وہ پورا واقعہ ہمیں پتہ ہے. تو اس طرح سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بہت بڑی سازش سے نجات دے دی. پہلے بھی کہا گیا کہ اگر آپ تقویٰ کا راستہ اختیار کرو گے اللہ نجات دے گا. دنیا میں بھی مومنوں کے لیے اور خاص طور سے پیغمبروں کے لیے اللہ نے نجات کا ایک ذریعہ ہمیشہ مہیا کیا ہے. اور جو بھی اللہ کی دعوت دیتا ہے ان کو واللہ یعصمک من الناس, اللہ ان کو لوگوں کے عذاب سے عذاب سے بچا دیتا ہے. اگر وقتی طور پر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی بھی ہے, لیکن بالآخر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, اور کافروں کا بس ان پہ نہیں چلتا ہے. تو یہ ایک پوری اللہ کی سنت رہی ہے. تو یہاں پر بھی اسی کا اظہار بار بار کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک سازش تھی. اور اس کے بعد کہا گیا کہ اگرچہ یہ سازش کر رہے تھے, تدبیریں کر رہے تھے, چالیں چل رہے تھے, لیکن اللہ اس کے مقابل میں بہترین تدبیر فرما رہا تھا. اب مکر کو عام طور پر نیگیٹو معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے, لیکن جب اللہ کے لیے استعمال کیا جائے گا تو وہاں تدبیر کے معنی میں ہوتا ہے. اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے, کیونکہ اس کے ہاتھ میں تو پورے زمین و آسمان کی جو ہے جتنی بھی فوجیں ہیں اس کے ہاتھ میں, اس کے قابو میں, اس لیے اس کی تدبیر سب سے مضبوط ہوتی ہے. اور جو اللہ کا راستہ پکڑ لیتا ہے, اللہ کے دین کا راستہ پکڑ لیتا ہے, اللہ کے دین کی دعوت دینے کا راستہ پکڑ لیتا ہے, اس کا جو ہے حامی اور ناصر اللہ ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ اللہ کا ایک جو ہے مددگار بن جاتا ہے, انصار بنتا ہے, پھر اللہ اس کا مددگار بنتا ہے ہر معاملے میں. اور پیغمبر کا مددگار تو اللہ ہے ہی. اس کے بعد فرمایا گیا جب ان پہ آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں سن لیا ہم نے, ہم چاہے تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے. یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں. یہ اصل میں نظر بن حارث کے بارے میں ہے کہ اس نے کہا لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا, یعنی ہم بھی یہ کہہ سکتے تھے. یہ نظر بن حارث جو تھے یہ ایک بزنس کرنے والا آدمی تھا. یہ بزنس کرتا تھا, تجارت کرتا تھا, اور بہت سارے ممالک کا سفر کرتا تھا. یہ فارس چلا گیا, ایران چلا گیا, اور وہاں اس نے رستم و اسفندیار کے واقعات بیان کرنا شروع کیا وہاں سے آ کے, کیونکہ وہاں سے اس نے کتابیں لائی تھی, ان میں واقعات تھے. وہ پوری داستان تھی رستم کی, اسفندیار کی, اور بہت سارے دوسرے واقعات اس نے بیان کرنا شروع کیا. تو جہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے جاتے تھے اسی جگہ پر یہ بدبخت آتا تھا, اور وہاں پر یہ کہانیاں بیان کرنا شروع کرتا تھا, قصے سنانا شروع کرتا تھا, اور یہ کہتا تھا کہ میں بھی جو ہے ایک بہترین قسم کی کہانیاں بیان کر سکتا ہوں. کیونکہ یہ کہانیاں بھی تو پہلے سے سنی جا رہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ان کے پاس کوئی جواب تو نہیں تھا قرآن کا, لیکن وہ اس کا مقابلہ جو ہے ایک اوچھے ہتھیاروں سے کرتے تھے. اس قسم کی کہانیاں سنا کے کرتے جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں, وہ قصے تھے, کہاں ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں. تو ان میں بہت مبالغہ آرائی بھی تھی,
تو وہ نضر بن حارث سے کہہ رہا تھا. تو اس کے بعد اس کو جو ہے پھر غزوہ بدر میں مقداد بن اسود نے پابند سلاسل کیا اور پھر رسول اللہ کے حکم سے اس کی گردن اڑائی گئی کیونکہ وہ اسلام کی تبلیغ کے راستے میں بہت بڑا روٹا اٹکانے کی کوشش کرتا تھا. تو یہ اس کو سزا دی گئی. تو وہ یہ کہنا چاہتا تھا. اس کے بعد وہ اسی سے ہی منسوب یہ بات ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اصل میں نضر بن حارث ہی کہتا تھا کہ اگر یہ حق ہے جو دعویٰ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو اگر یہ حق ہے تو اتنے وہ مطلب باولے ہو گئے تھے, اتنے وہ مطلب عقل سے فارغ ہو گئے تھے کہ وہ فرسٹریشن میں ایسی باتیں کہہ رہے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق ہے کہ اپنی جہالت کو, اپنے کفر کو اور اپنی بیوقوفیوں کو چھپانے کے لیے وہ اور حق کا مقابلہ کر کے جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم ہی حق پہ, کیونکہ وہ اپنی اس جہالت کو ہی صحیح ثابت کرنے کے در پہ تھے. اور پھر وہ یہ بیوقوفی میں یہ بات کہتے تھے اگر واقعی یہی حق ہے تو اللہ سے دعا کر رہے تھے تو اے اللہ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہمارے پاس کوئی دردناک عذاب جو ہے لے آ. مگر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اس وقت کسی قوم کو عذاب نہیں دے سکتا ہے اس وقت تک جب ان کے درمیان کوئی پیغمبر ہو, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے درمیان تھے اس لیے ان پر اللہ کا عذاب نہیں آیا. اور اس کے بعد فرمایا گیا اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت عذاب میں نہیں ڈالتا ہے جب وہ استغفار کرتے رہتے ہوں. کہتے ہیں علماء کرام کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم میں تھے تو اس وقت ایک امان مل گئی تھی پوری قوم کو, اس میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس کے بعد جو ہے پھر مسلمانوں کو استغفار کے ذریعے سے امان دی گئی. اب کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا جو پوری انسانیت کو یا پوری مسلمان قوم کو تباہ کر دے. چھوٹے چھوٹے عذاب تو آ سکتے ہیں لیکن کوئی اتنا بڑا عذاب نہیں آئے گا جس سے پوری قوم تباہ ہو جائے جیسے پہلے قومیں ہوا کرتی تھی اور سمود اور قوم نوح وغیرہ. تو یہ ایک اہم بات یہاں فرمائی گئی ہے کہ اللہ نے ان کو امان دے دی مسلمانوں کو. اس کے بعد فرمایا گیا حالانکہ یہ لوگ عذاب کے مستحق تھے کیونکہ یہ اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکتے ہیں, مسجد حرام سے روکتے ہیں, حالانکہ یہ اس کے ولی نہیں ہے, متولی نہیں ہے. اور اگر کسی اللہ کے گھر کا کوئی متولی ہو سکتا ہے تو وہ متقی لوگ ہی ہو سکتے ہیں, لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. یہ ایک بہت عام بات ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ مسجدوں کے ولی, مسجدوں کے رکھوالے نیک لوگ ہونے چاہیے. اور یہاں پر بہت اہم بات فرمائی ہے محمد شفیع صاحب نے, مفتی محمد شفیع صاحب نے, کہ مسجدوں کی رکھوالی کرنے کے سلسلے میں جو بالکل چھوٹے بچے ہوں جن سے مسجدوں میں کسی گندگی پیدا ہونے کا خطرہ ہو یا وہ کوئی گندگی وہاں ڈال سکتے ہوں تو ان کو روکنے کا حق ہے متولی کو. ایسے ہی ان پاگلوں کو جو بالکل اپنے ہوش حواس میں نہیں ہے تاکہ وہ گندگی پیدا نہ کرے وہاں, ان کو بھی روکنے کا حق ہے. اور اسی طرح سے کوئی اگر لڑائی جھگڑا کا ماحول پیدا کرتا ہے مسجدوں میں تو ان کو بھی روکنے کا حق ہے متولیوں کو. تو اس لیے متقی ہونے چاہیے جو مسجدوں کے متولی. کسی کے مسجد کا متولی ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ نیک بھی ہے, وہ اچھا بھی ہے. کوئی بھی آدمی کبھی بھی کسی مسجد کے اوپر جو ہے اپنا تسلط قائم کر سکتا ہے, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ متقی نہیں ہے تو وہ جو ہے مسجد کا متولی ہونے کا مستحق ہے. لیکن اگر بدقسمتی سے ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی استانے کا یا کسی خان کا یا کسی مسجد کا متولی ہونے سے کوئی آدمی کسی وجہ سے نیک بنے گا جب تک اس کے اندر تقوی نہ ہو. تقوی کی وجہ سے آدمی جو ہے عزت کا مستحق ہوتا ہے, نہ کہ کسی عہدے اور منصب کی وجہ سے. تو یہ بہت اہم بات ہے. اس کے بعد ایک دوسرا نقطہ بیان کیا گیا کہ ان کی نمازیں کیا تھی مسجد حرام میں, صرف دکم دکا اور جو ہے سیٹیاں بجانا. وہ سیٹیاں بجاتے تھے اور دکم دکا کرتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے. تو اس کے بعد فرمایا گیا پس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پیدائش میں جو تم کرتے رہے ہو. یعنی ہر طرح سے جو مشرک ہوتا ہے
وہ دین کے راستے سے روکتا ہے، اللہ کی عبادت سے روکتا ہے، اللہ کے احکام کی دعوت دینے سے لوگوں کو روکتا ہے، اور لوگوں کو بھی اللہ کی عبادت سے منع کرتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی مفسرین نے فرمائی ہے، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جاتے تھے تو مشرکین مکہ جو ہے وہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، اور ششکارے جو ہے وہ بجاتے تھے، اس طرح سے وہ ہنگامہ پیدا کرتے تھے تاکہ نماز میں خلل پیدا ہو جائے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مفسرین میں کہ جب یہ خود وہاں خانہ کعبہ کے طواف میں آتے تھے اس وقت بھی اسی قسم کی حرکتیں کرتے تھے، نہ تو خود وہاں پر صحیح معنی میں عبادت کرتے تھے اور نہ دوسروں کو عبادت کرنے دیتے تھے۔ جو گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خالص اللہ کی عبادت کے لیے، توحید کے لیے بنایا تھا، وہ اب شرک کا گہوارہ بن چکا تھا۔ وہاں 300 سے زیادہ بت لوگوں نے رکھے تھے، اور وہاں پر ایسی حرکتیں ہو رہی تھی جن کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعوت کو لے کے اٹھے تھے، تو آپ کے صحابہ کو بھی اور آپ کو بھی اس گھر کی جو ہے صحیح معنی میں جو رکھوالی کرنے کا موقع نہیں دیتے تھے، اور وہاں پر جو صحیح عبادت کا طریقہ ہو سکتا تھا وہ بھی انجام نہیں دینے دیتے تھے، بلکہ ہنگامہ کرتے تھے، شور شرابہ کرتے تھے۔ تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ جیسے مجاہد نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے جاتے تھے خانہ کعبہ میں تو یہ ہنگامہ شروع کرتے تھے، اور زہر نے فرمایا تھا کہ جب صحابہ جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو یہ وہاں پر ہنگامہ شروع کرتے تھے۔ اب یہاں پر جو ہے بہت اہم بات ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ تالی بجانا، ڈول اور تاشے بیٹھنا اور بانسری وغیرہ بجانا اللہ کے دین کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ دین میں کسی حصت کا حامل ہے ہی نہیں، یہ طریقہ عمل، یہ طریقہ کار، اور اس کا اس کا جو مرتکب جو ہے وہ کبھی جو ہے نیک نہیں ہو سکتا، اور وہ دین میں اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، اس کا کوئی قربت کا کوئی سوال ہی نہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے، شور شرابے کی وجہ سے، ہنگامے کی وجہ سے اور ایسی حرکتیں کرنے کی وجہ سے کوئی نیکی حاصل ہو سکے۔ یہ تو بقول امین اصلاحی صاحب، انسان جو ہے مومن ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، اس کو خود بخود اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں مسجد میں انجام دینے کے لائق ہے اور کون سی نہیں، اور بدعت جو ہے بذات خود جو ہے ان سے انقباض پیدا ہوتا ہے انسان کا، اور جو صحیح مومن ہوتا ہے آرام سے سمجھ سکتا ہے ایک مومن کہ کون سی چیز بدعت ہے، اور وہ فطرت کے خلاف ہوتی ہے وہ سب چیزیں، یہ شور شرابہ کرنا، اور وہ بھی اللہ کے گھر میں ہنگامہ کرنا، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، بانسری بجانا۔ اب یہ زبردست بات کہی ہے امین اصلاحی صاحب نے، میں کوٹ کر رہا ہوں، وہ فرما رہے ہیں کہ تعزیہ داری کے رسوم، مزاروں پر ہونے والی خرافات اور متصوفین کی مجالس کی حرکتیں ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کی لغویت کا فیصلہ کرنے کے لیے کسی علمی کاوش کی ضرورت ہو، ان کو۔ تو ایسی حرکتیں مسلمان بھی کر رہے ہیں، اور اس کا اگرچہ مشرکین مکہ یہ کر رہے تھے اور باقی قومیں آج بھی کر رہی ہے، تو لیکن مسلمانوں میں یہ چیزیں آ گئی، ایسی حرکتیں ہو رہی ہے، ایسے شور شرابے ہو رہے، ایسا ہنگامہ ہو رہا ہے، اور ایسی مجلسیں آراستہ کی جا رہی ہے جو صحابہ نے نہیں کی، جو نبی کے ساتھ نہیں کرنے کے لیے فرمایا۔ تو بدقسمتی سے وہ سب چیزیں مسلمانوں میں بھی آئی ہے جو مشرکین مکہ میں تھی اور باقی لوگوں میں تھی اور باقی قوموں میں موجود تھی اور موجود ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ان سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، اور یہ مشرکین کے طریقے سے جو ہے دور رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو یہاں پر ایک بڑا نقطہ بیان کیا ہے امین اصلاحی صاحب نے کہ شاید جو یہ ناقوس وغیرہ بجانا اور یہ سیڑیاں بجانا، یہ شاید پہلے لوگوں کا اعتقاد یہ تھا کہ اس سے جو ہم جنوں کو بگا سکتے ہیں اور بھوت پریت کو دور کر سکتے ہیں، تو شاید اسی وجہ سے حصہ بن گئے، جبکہ حضرت ابراہیم السلام کے دین میں اس کا کوئی وجود تھا ہی نہیں۔ یہ لوگوں نے بعد میں بدعت ایجاد کی ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی ہے۔ بہر صورت ان کی نماز جو ہے اور ان کا وہ جو ہے اس میں کوئی روحانیت نہیں تھی، اس میں کوئی تقویٰ کا کوئی عنصر تھا ہی نہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا گیا کہ اب اللہ کا عذاب چکھ لو جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان کی اس حسرت کا ذکر کیا گیا کہ جنگی بدر کے موقع پر انہوں نے کتنا کچھ پیسہ خرچ کیا تھا، اور وہ 12 قبیلے جو تھے اس میں عتبہ، شیبہ اور ابو جہل بھی تھا، ان کا قبیلہ بھی تھا، انہوں نے بہت پیسہ خرچ کیا تھا تاکہ جو ہے اخراجات کو پورا کیا جائے جنگ کے، لیکن وہ سب ضائع ہو گیا ان کے اوپر۔ اور اس کے بعد ان کو کہا گیا حسرت کے علاوہ وہ مغلوب بھی ہو جائیں گے،
اور اس کے بعد ان کو فائنلی جو ہے جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ دنیا میں ناکامی کے اوپر ناکامی ان کو ہو گئی، کیونکہ کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ، بدعت کے ساتھ کوئی کامیابی ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ ذلت اور مغلوبیت ہے۔ اور آخرت میں بھی ان کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جہنم کی طرف جو ہے ان کو لیا جائے گا، ہانکا جائے گا، تاکہ اللہ جو ہے خبیث کو طیب سے الگ کر دے اور خبیث کو خبث کے اوپر خبث کو پیش کرے، ایک کے اوپر وہ اللہ مطلب جو ہے ان کو گھیر لیا جائے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے۔ یہ جو ہے جیسے کبھی گندگی کے ڈیر کو لوگ جلاتے ہیں اور اس جلنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، گندگی کی جو مختلف وہ اجزاء ہوتے ہیں، ایسے جہنم میں یہ جہنمی جو ایک دوسرے کو جلنے میں مدد کریں، دنیا میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے کفر کے لیے، آخرت میں بھی یہ جو ہے ایک دوسرے کو جلنے میں مدد دیں گے، تو ان کا وہ اس طرح سے جو اکٹھا کر کے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اور یہی اصل میں دیوالیے لوگ ہیں، اصل میں نقصان تو یہی ہے، اصل میں ناکامی تو یہی ہے کہ دنیا میں بھی ان کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئی اور آخرت میں بھی ان کی تمام جو ہے حسرتوں کے ساتھ وہ وہاں پر حاضر ہو جائیں گے اور ان کو جہنم کا جو ہے ایندھن بنایا جائے گا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کئی اہم باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر لوگ تقوی اختیار کریں گے، اس سے پہلے یہ فرمایا گیا تھا پہلی والی آیتوں میں کہ مال اور اولاد جو ہے لوگوں کے لیے فتنہ بنتا ہے، لیکن اگر ایک آدمی اپنے مال اور اولاد کو جو ہے فتنہ بننے نہ دے بلکہ ان کو ذریعے توشہ آخرت بنائے، ان کو جو ہے بچوں کی تربیت کے ذریعے سے اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، کیونکہ جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں، انتقال کے ساتھ ہی صرف 3 چیزیں باقی رہتی ہیں، صدقہ جاریہ رہتا ہے، اولاد صالحہ رہتا ہے جو دعا کرتا ہے ان کے لیے، اور اس کے علاوہ علم نافع رہتا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے مال سے فائدہ ہو سکتا ہے اگر ہم صحیح معنی میں اس کو استعمال کریں، لیکن عام طور پر مال جو ہے فتنہ بن جاتا ہے، اولاد فتنہ بن جاتا ہے، اکثر فتنے دنیا میں جو ہیں وہ انہی 2 چیزوں کی وجہ سے۔ تو لیکن جو مومن ہوتے ہیں اگر وہ اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں اور مال اور اولاد کی محبت کو اپنے دل سے نکال کے اللہ کی محبت وہاں رکھیں، تو ان کے لیے اللہ جو ہے ایک نجات کا ذریعہ جو ہے مہیا کرتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ اس کے بعد ہجرت کا یہ معاملہ تھا، تو ہجرت میں بھی سب سے بڑا جو مانع ہوتی ہے چیزیں وہ یہ مال اور اولاد ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ایک ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس فتنے سے اگر آدمی بچے تو وہ تقوی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے، اور جو بھی تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ پہلی بات کہی گئی۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ یہ جو مشرکین عرب تھے یہ اصل میں اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہتے تھے کہ قصے کہانیاں بیان کرتے تھے اسلام کے مقابلے، ان کے پاس کوئی دلائل تو تھے نہیں، یہ گانا بجانا، سیٹیاں بجانا اور یہ ہنگامہ کرنا، اور وہ کہتے ہیں ولغو فی لا تسمعوا لہذا قرآن ولغو فی، اس قرآن کو مت سنو اور سننے مت دو، ہنگامہ کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم شاید غالب ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں، کوئی اخلاقی کوئی تمہارے پاس وجہ تو ہے نہیں برتری کا، اب تم شور کر کے، ہنگامہ کر کے، پروپیگنڈا کر کے، سازشیں کر کے جو ہے اس اسلام کو ناکام کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو قصے کہانیاں سناتے تھے قرآن کے مقابلے میں، اور نوز باللہ وہ قرآن کو بھی کہتے تھے کہ یہ بھی نوز باللہ پرانے قصے اور کہانی پر مشتمل، جبکہ قرآن کے قصص جو ہے ان میں حکمتیں اور حقائق پر مبنی ہے، وہ کوئی ایسی خیالی کہانیاں نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ ان کی عبادت بھی کیا ہوتی تھی، اور لوگوں کو تو مسجد سے روکتے ہی تھے، اور اس کے حالانکہ زبردستی بن گئے تھے متولی خانہ کعبہ کے، اور وہاں سے لوگوں کو عبادت وہاں صحیح معنی میں عبادت کرنے سے لوگوں کو روکتے تھے، رسولوں کو روکتے تھے، اور روکنے کے علاوہ جو ہے وہ نماز کے وقت جب لوگ وہاں جمع ہوتے تھے، مسلمان جمع ہوتے تھے، صحابہ جمع ہوتے تھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے جاتے تھے تو اس وقت جو ہنگامہ کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، اور اگر خود بھی کبھی جاتے تھے وہاں خانہ کعبہ میں تو ان کی عبادت ہی ہوتی تھی یہ شور شرابہ، ہنگامہ کرنا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو انہیں مال خرچ کیے اسلام کو ناکام کرنے کے لیے تو وہ سب ان کے لیے حسرت بن جائیں، اور پھر جہنم میں ان کو اکٹھے جو ہے جمع کر کے اس جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔
تو اس طرح سے ناکامی کے اوپر ناکامی، اور اس کے برعکس مومنوں کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ کو مکہ سے نکال کے یا ان کو شہید کر کے یا ان کو جلا وطن کر کے یا ان کو جو ہے کسی قید کر کے وہ اسلام سے نجات پائیں گے، اور ان کو جو خطرہ لگ رہا تھا رسول اللہ کی وجہ سے یا اسلام کی وجہ سے، تو اس سے وہ نجات پائیں گے، تو وہ تو ہوا نہیں، تو وہ مغلوب بھی ہو گئے، بعد میں ان کو شکست بھی مل گئی، اور دنیا کی ناکامی بھی اور آخرت کی ناکامی بھی ان کو حاصل ہو گئی۔ اس کے برعکس مومنوں کو دنیا میں بھی بشارتیں دی گئی، اور آخرت میں تو ان کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ